الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. برادران اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی اور دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما. ہر آدمی دعا کرے، اپنے لیے دعا کرتا رہے. کب تک کرتا رہے؟ کہا 6 مہینے تک کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. ایسی دعا 6 مہینے تک کرتا رہے. ایسے لوگوں نے کہا ہے ہم کو دعا کرنی چاہیے. آج خوشی کا دن ہے سارے مسلمانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے خوشی کا دن ہے. اس لیے ایسے دن میں بھی ہم کو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. سب سے پیاری عبادت اللہ کو توحید ہے. اللہ کو ایک ماننا، وہی نقصان دینے والا ہے، وہی فائدہ دینے والا ہے، وہی مصیبت دور کرنے والا ہے، وہی پریشانی دور کرنے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی جان لینے والا ہے. لہٰذا بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں ڈوری باندھتے ہیں، ہاتھ میں کالی ڈوری باندھتے، یہ تو گلے میں تعویذ باندھتے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. جو آدمی کے ہاتھ میں کالی ڈوری پہن کے نماز پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. جو آدمی کے گلے میں تعویذ بن کے نماز پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہی بات عورتوں کے لیے بھی ہے. ہرگز تعویذ نہ پہنیں. یہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے کہ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. تم نے تاگے کالے کو سمجھ لیا، یہ تم کو نقصان دے گا. کالی ڈوری پہن کے لیٹرین کو جاتے، غلیظ جگہ کو جاتے، بولتے اس میں قرآن ہے. قرآن کتنے یہ پہن کے تاگا پہن کے لیٹرین کو جاتے. ہرگز جائز نہیں ہے. لیٹرین کو گئے تو بھی، نہیں گئے تو بھی پورے تاگے کاٹ دو ورنہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ سے توبہ بھی کرنا. سب سے بڑی عبادت ہے توحید. اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا. اللہ ہی نقصان نفع دینے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور ہمارے نبی نے جو بتایا اس پر ہم عمل کریں گے. آج خوشی کا دن ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس خوشی میں سب کو شریک کریں. جو یتیم بچے ہوں گے ان کا ضرور خیال کیجئے. ان کے والد نہیں ہوں گے، آپ ان کا ضرور خیال کیجئے. جو عورتیں کے بیوہ ہیں ان کے شوہر نہیں ہیں، ان کا بھی خیال کیجئے. جو کچھ بھیج سکتے ہیں آپ ان کو بھیجئے، کھانا وانا جو بھی، ان کی بھی مدد کیجئے. خوشی کا دن ہے. آج کے دن دلوں کو صاف کرنے کا دن ہے. دلوں کے اندر کسی قسم کی دشمنی کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن دل میں اس کو باقی مت رکھیے. یہاں سے عیدگاہ میں آپ یہی عہد کیجئے
آج سے میں کسی سے دشمنی نہیں کروں گا، عورتیں ہوں مرد ہوں سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، توبہ کر لیں کہ آئندہ سے ہم کسی کے خلاف دشمنی نہیں رکھیں گے۔ دلوں کو صاف کیجئے، دلوں کو صاف نہیں کریں گے ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول نے تم کو مہلت دی ہے، دل کو صاف کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یلتقیانی، دونوں آپس میں ملتے، فیعرض عن ھذا ویعرض عن ھذا، یہ گئے تو ادھر پھر کر چلے جاتا، ارے انہیں آتا ہے، اسے دیکھ کر انہیں پھر کر چلے جاتا۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے اچھا آدمی اللہ کے پاس وہ ہے جو پہلے سلام کر کے اپنے بھائی سے ملتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج کا دن خوشی کا دن ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، دلوں کو صاف کرنے کا دن ہے، کینہ کپٹ کو دل سے نکال دینا ہے، دشمنی جو بھی تھی آج سے ختم کر دو، آپس میں میل ملاپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاخو اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس سے جو دشمنی نہیں کرنا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا، سب مل کر اللہ کے بندے بن کر تم زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، آج کے حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں، اللہ کی طرف جب تک ہم رجوع نہیں ہوں گے اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ کتنی جگہ ایسے ہیں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدیں گرا دی گئیں، عیدگاہ پر قبضہ کر لیا گیا کہ نہیں آنا یہاں پڑھانے۔ اس قدر دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، کون مدد کرے گا؟ کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ حکومت کرے گی، نہ پولیس کرے گی، نہ کوئی دوسرے، اللہ مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کیسے کرنا بھائی؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کے حکم پر چلو، یہ اللہ کی مدد۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے گا۔ آج اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ توبہ کرو کہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر آدمی توبہ کرے اور یہاں عہد کر کے جائے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے نمازیں چھوڑ دیں اور سب بہت سارے دینی کام چھوڑ دیے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ آئندہ نماز پڑھوں گا، تجھے راضی کروں گا، اللہ ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے بچا، اللہ ہماری مدد فرما۔ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے فرشتے آ کر تمہاری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر مدد کرتا ہے۔ بدر کی لڑائی میں بہت سارے فرشتے آ کر مسلمانوں کی مدد کیے، آج بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا قدرت ہے، اللہ آج بھی یہ کر سکتا ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بندہ بن جائے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آج کے حالات کو سمجھو، عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے جو چاہیں کھاتے رہیں، حلال حرام نہیں جی۔ عام طور پر روزے کے بعد پیٹ خالی رہنا اتنے دن، تو لہٰذا اناپ شناپ مت کھاؤ، کھانا پھر وہ کول ڈرنک پینا، کھانا پھر وہ پینا، یہ مت کرو، تمہاری طبیعتیں خراب ہو جائیں گی اور پھر تم بیمار پڑو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں نا، تو عید کے بعد بہت سارے لوگ جا کر ملتے ہیں، ماں سے ملو، بہن سے ملو، خالہ سے ملو، پھوپھی سے ملو، بھابھی سے نہیں ملتے، حرام ہے، ہاتھ دینا حرام ہے، تمہاری عبادت سب بیکار ہو جائے گی۔ بھابھی سے ملنا یا کہ صاحب ممانی سے ملنا یا کہ صاحب کسی اور سے ملنا جو تمہارے لیے حرام نہیں ہے، حرام کا مطلب ان سے شادی کر ہی نہیں سکتے، جن سے شادی کر ہی نہیں سکتے ان سے ہاتھ ملا سکتے، جن سے شادی کر سکتے ان سے ہاتھ نہیں ملانا۔ کسی آدمی کے فرض کرو چچانی ہیں، چچا کی بیوی ہیں، چچا مر گئے تو تمہیں شادی کر لے سکتے، انہوں مر گئے تو شادی، ان سے ہاتھ نہیں ملانا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہرگز ہاتھ نہیں ملانا، اس کا خیال کرو۔ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، ان کی عبادتیں بیکار جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملائے، کبھی ہاتھ نہیں ملائے، لہٰذا میرے بھائیوں اس کا خیال کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ خوشی کے دن میں لوگ سمجھتے ہیں آج کیا بھی کر سکتے، سنیما بھی دیکھ سکتے، فلاں بھی کر سکتے، اور دوسرے کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹی وی، آج کیا پروگرام ہے ٹی وی میں، بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ نہیں جی، یہ سب حرام ہے۔ ابھی تم اتنے دن اللہ کو راضی کرے 1 مہینہ، اب پھر فوراً اللہ کو ناراض کرتے، اللہ کا غصہ مول لیتے، ٹی وی دیکھ کے، بے حیائی کے منظر دیکھ کے، بے حیائی کی باتیں دیکھ کر، گانے سن کے تم اپنے نماز روزوں کو بیکار کرتے، اللہ کو غصہ دلاتے۔ ہرگز ایسا مت کرو، اللہ کے حکم پر چلو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصر مع عدوک وعدوہم۔ اللہم الف بین قلوبہم، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واصلح ذات بینہم۔ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اللہ ماؤں کو، بہنوں کو نیک توفیق دے کہ وہ تیرے دین پر عمل کریں، گندے باتیں، گندے کام چھوڑ دیں، گناہ کے کام چھوڑ دیں۔ اللہ ہم پر رحم فرما۔ اتنے لوگ اللہ اس عیدگاہ میں جمع ہیں تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ سب کو معاف کر دے، بہنوں کو معاف کر دے، بھائیوں کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی تو ارحم الراحمین ہے، تو ہی تو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بچا، اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت بنا، ہماری حفاظت بنا، ہماری عورتوں کی حفاظت بنا، ہمارے بچوں کی حفاظت بنا۔ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے۔ اللہ تو ہی تو ہماری مدد کرے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ بارش برسا دے، اللہم بارش برسا دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم کر، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری بارش کے محتاج ہیں۔ اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کر، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر، نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ جیسے ہم نماز رمضان میں نیک تھے، ویسے ہی نیک ہم کو سال بھر بنا کے رکھ، اللہ آئندہ رمضان تک ہم کو ویسے ہی پابند شریعت بنا، دین پر عمل کرنے والا بنا، اپنے بھائیوں کا خیال کرنے والا بنا، اور سب ہماری پریشانیوں کو دور کر، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ کرم کر دے، اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بے شادی ہیں اللہ ان کی شادی کا انتظام کر دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نصیب فرما، جو مصیبتوں میں پریشان ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر، جو قرض والے ہیں اللہ ان کے قرض کو دور کر، اللہ ہر قسم کے صحت و عافیت دے۔ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کو خاتمہ فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے۔ ارحم الراحمین تو رحم فرما دے، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کسی کے آستانے پر نہیں جانتے، کسی کے چوکٹ پر نہیں جاتے، ہم تو تیرے دربار میں آئے، یہاں آ کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ تو ہی تو رحم فرمائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہم کو شریعت کا پابند بنا دے۔ جہاں بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا آسان کر دے، روزے رکھنا آسان کر دے، دین پر عمل کرنا آسان کر دے۔ جیسے ہم لوگ امن و امان میں ہیں ویسا ہی امن و امان ان کو بھی نصیب فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم کو دینی زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ فرما، ہر قسم کی گناہوں سے بچا، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم نے بہت
کوتاہی کی، بہت گناہ کیے، بہت نافرمانی کی، لیکن تو ہی تو ہے ہماری مدد کرنے والا، ہم پر رحم فرما دے، کرم کر دے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیت اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر والحمد للہ رب العالمین۔